طارق ابھی تک درس و تدریس کے ساتھ اسحاق موجود ہے، وہ بھی پڑھاتے رہے ہیں. کیا شاندار شعبہ اپنایا ہے انہوں نے، اور شرافت ایسی ہے کہ اپنی بیگم کو بھی آنکھ بھر کے نہیں دیتے. یقین کیجیے، یہ میں اس کا عینی شاہد ہوں. ان سے بھی سر جھکا کے آنکھ نیچے کر کے بات کرتے ہیں. وہ کئی دفعہ کہیں گے کہ چھوڑو پرے، شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا. نہیں، ساری تربیت ہی ہمیں کوئی. اور تربیت کی جہاں تک بات ہے، یہ مطلب جہانیہ کا ایک ایسا خاندان ہے کہ لوگ ان کے ساتھ تعلق رکھنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. اور احمد فاروق مشہدی جس انداز سے انہوں نے یہاں پر پڑھایا، اور پڑھانے سے پہلے جو انوار صاحب کے پاس خیر بے شمار قصے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، اس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہوں گا شادی سے پہلے والے قصوں کا، لیکن ان کے قلم سے کون بچ سکا ہے، ان کی گفتگو سے کون بچ سکے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ، میں خاص طور پہ اپنے یہ جو نوجوان بچے اور بچیاں بیٹھی ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے آئیڈیل بنانا ہے تو ایسے لوگوں کو بنائیں جس کا نام پروفیسر احمد فاروق مشہدی ہے. آئیڈیل بنانے کے لیے اب آپ کو کسی گلوکار، کسی کریکٹر کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ابھی 2 دن پہلے محمد یوسف کا انٹرویو کیا اور میں نے پوچھا اس سے کہ کرکٹ ٹیم میں جوا کیسے آیا. جوا کا نام سنتے ہوئے کہنے وہ میرے آنے سے پہلے کی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اساتذہ کے اندر بہت کم برائیاں ہیں. یہ جو ہم یہاں پر کھڑے ہو کر بہت اچھا بولتے ہیں، ہم لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا، یہ ہمارے اساتذہ کی تربیت ہے. ہم ان کی جوتیاں سیدھی کرتے رہیں گے. اگر یہ ہماری تربیت نہ کرتے تو شاید ہم اس قابل نہ ہوتے. طارق بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، میرے پاس یہ ایوارڈ ہے. وہ ایوارڈ 22 تاریخ کو ہے. وہ ایوارڈ مجھے اس لیے عزیز ہے کہ میں نے بیٹی پر کتاب لکھی. بیٹیوں پر اپنی نوعیت کی یہ منفرد کتاب ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے، یہ جو یہاں پر کھڑے ہو کر لیکچر دیتے ہیں ان کی عزت کریں، ان کو آئیڈل بنائیں، کہیں پر ناکامی نہیں ملے گی. احمد فاروق مشہدی نے جس انداز سے اپنی زندگی گزاری ہے، میں ان کے خانوادے کے مضامین پڑھ رہا تھا اس کتاب میں. طارق نے بڑا اچھا کیا کہ سب سے مضمون لکھوانے، اور شمیم حضرت رضی صاحب نے ان تمام خانوادے کے ایک فرد کا ذکر ایک لائن میں کر کے سب کو عقیدہ بھی کر دیا. لیکن وہ سارے مضامین پڑھنے والے ہیں. لیکن ان مضامین پڑھنے سے پہلے آپ احمد فاروق مشہدی کا اسلوب بھی دیکھیں، بہت سادہ، دل موہ لینے والا، کہیں پر مشکل پسندی نہیں ہوتی. بڑے سے بڑے قدرت اللہ شہاب، منیر نیازی، احمد فراز، سب کے ساتھ رابطہ ہے، خط و کتابت جاری ہے. اور دیکھیں کہ اس زمانے میں اگر موبائل نہیں تھا تو اس انداز سے خط و کتابت ہوتی تھی. آپ سے بھی گزارش ہے موبائل رکھیں، کس دن مسلسل حسین تارڑ کو میسج کریں، آج آپ کی فلاں کتاب پڑھی، بہت اچھی لگی. تارڑ صاحب جواب بھی دیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ میں سے احمد فاروق مشہدی کی طرح کون سوچے گا؟ یہی وہ سوال ہے جو میں آج یہاں پر اپنے بچوں اور بچیوں سے کرنے آیا.